السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیکل 22 میں آج کے تمام کالمز لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آغاز سے قبل یاد رکھیے کہ آرٹیکل 22 چینل کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور انہیں سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آئیے پہلا آغاز کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب سے۔ ان کے آج کے آرٹیکل کلین پاکستان پروجیکٹ کے ساتھ لکھتے ہیں، میں اور میرا بھائی مجید ہفتے میں 3 دن لمبی واک کرتے ہیں۔ ہم 2 سے 3 گھنٹے مسلسل چلتے ہیں اور 16 سے 20 ہزار قدم اٹھا کر آدھا شہر گھوم کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں سارا راستہ خاموشی سے بھائی مجید کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ مجید صاحب میرے 19 سالہ پرانے دوست ہیں، سابق بزنس مین ہیں۔ آج سے 10 سال قبل بلڈ پریشر اور اینگزائٹی کا شکار ہوئے، کاروبار ملازمین کے حوالے کیا اور خود کو مسجد اور جم تک محدود کر دیا۔ یہ دن میں 2 بار واک کرتے ہیں، شام کو 1.5-2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہکے لگاتے ہیں۔ یہ سیلف ریٹائرمنٹ انہیں سوٹ کر گئی۔ یہ 60 سال کی عمر میں 40 سال کے دکھائی دیتے ہیں۔ گھنٹے 20 سال سے گھٹنے 20 سال سے جواب دے چکے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود 15 کلومیٹر پیدل چل لیتے ہیں۔ بے لوث اور بے فکرے ہیں۔ لالچ اور طمع دونوں کو زندگی سے خارج ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں۔ پرانی فلمیں، پرانے گانے، واک، ایکسرسائز اور کہکہے، یہ سب مل کر بھائی مجید بن جاتے ہیں۔ ہم نے جمعہ کی شام بھی واک شروع کی۔ ہم پیدل E7 گئے، کافی لی اور F11 کی طرف پیدل چلنے لگے۔ کافی ختم ہو گئی تو ہم نے گتے کے کپ پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن تلاش کرنا شروع کیا۔ آپ یقین کیجئے ہمیں مارگلا روڈ پر 5 کلومیٹر تک کوئی ڈسٹ بن نہیں ملی۔ ہم فٹ پاتھ پر چلتے چلتے F10 مرکز پہنچ گئے، لیکن راستے میں کوئی ڈسٹ بن نہیں تھی۔ تاہم ہر قدم کے بعد کوڑے کے ڈھیر ضرور موجود تھے۔ ہم دونوں کیونکہ پاگل ہیں، چنانچہ ہم کپ اٹھا کر F10 آ گئے۔ بھائی مجید سارا راستہ CDA اور حکومت دونوں کی دل کھول کر تعریف کرتے رہے۔ ہم آخر میں F10 مرکز پہنچے اور دونوں خالی کپ پیٹرول پمپ کی ڈسٹ بن میں پھینکے، اور یہ پاکستان کے مہنگے، جدید اور مہذب ترین شہر کی صورتحال ہے۔ مارگلا روڈ پر وفاقی دارالحکومت کی مہنگی ترین سڑک بھی کہلاتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر F10 تک سڑک کے ساتھ ساتھ 4 کنال کے بڑے گھر ہیں، لیکن کسی گھر کے مالک کو ڈسٹ بن لگانے کی توفیق نہیں ہوئی اور نہ ہی CDA اور حکومت نے اس طرف توجہ دی۔ آپ اس سے بڑی آسانی سے باقاعدہ باقی شہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پورے شہر کے ساتھ فٹ پاتھ ناہموار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آپ ان پر چل نہیں سکتے۔ آپ شہر میں کسی سمت نکل جائیں، آپ کو سڑک درمیان سے پار کرنا پڑ جائے گی اور ہیڈ برج نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلیو ایریا ملک کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ آپ کسی پلازے یا پلاٹ کی قیمت پوچھ لیجئے، مالیت 7-8 ارب روپے نکلے گی، لیکن پورے بلیو ایریا میں عام لوگوں کے گزرنے کے لیے کوئی اوور ہیڈ پل نہیں۔ آپ کو لوگ سڑکوں کے درمیان اور میٹرو کے ٹریک سے گزرتے ملیں گے۔ شہر میں پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ غلاظت اور بدبو کا خوفناک جوہر ہیں۔ آپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ F9 پارک کبھی ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہوتا تھا۔ اس میں بھی صرف ایک جگہ ٹوائلٹس ہیں، اور یہ بھی انتہائی ناگفتبے اور اذیت ناک ہیں۔ چنانچہ لوگ دائیں بائیں دیکھ کر جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں۔ میں روز کچرا گھروں کے قریب سے گزرتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کھربوں روپے کے سینکڑوں کے چاروں کونوں پر گندگی اور غلاظت کے انبار لگے ہوتے ہیں، اور یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، بس تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ میری ان سے درخواست ہے، اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے۔
حکومت اگر اپنا چہرہ ٹھیک نہیں کر سکتی تو پھر باقی جسم کا اللہ حافظ۔ وزیر اعظم اگلے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ اسلام آباد کو دیں، یہ چیف کمشنر، چیئرمین سی ڈی اے اور علی آوان کو بلا کر بریفنگ لے لیا کریں تو کم از کم ملک کا چہرہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت کے 10,14,000 شہری بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ سفارت خانوں کے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں گے اور غیر ملکی مہمان بھی ملک کے بارے میں اچھا تاثر لے کر جائیں گے۔ میں یہاں 2 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال بھارت ہے، دوسری پوری دنیا نریندر مودی کی دوسری کامیابی پر حیران ہے۔ نریندر مودی نے 5 برسوں میں بے شمار بلنڈرز کیے، کرپشن کے میگا سکینڈل بھی آئے، چرچوں، مسجدوں اور بدھ ٹیمپلز پر حملے بھی ہوئے، اقلیتوں پر حملے بھی ہوئے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اور مودی نے آخر میں پورے خطے کو جنگ کی بھٹی میں بھی جھونک دیا، لیکن اس کے باوجود 6% ووٹ زیادہ اور 21 اضافی نشستوں کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ کیوں؟ یہ ایک دلچسپ کیوں ہے۔ نریندر مودی کی کامیابی کے پیچھے ٹوائلٹس ہیں۔ بھارت میں 2014 تک 1 ارب 10 کروڑ لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں اور کھلے مقامات پر جاتے تھے۔ مودی نے وزیر اعظم بننے کے بعد پورے ہندوستان میں ٹوائلٹس بنوانے کا اعلان کر دیا۔ یہ $20 ارب کا منصوبہ تھا اور حکومت نے 5 برسوں میں 10 کروڑ 11 لاکھ ٹوائلٹس بنانے تھے۔ یہ پروجیکٹ انگریزی میں نیشنل ہائیجین ڈرائیو اور کلین انڈیا کہلایا ہے، جبکہ ہندی میں اسے سوچھ بھارت ابھیان کا نام دیا گیا۔ مودی کے اس ایک منصوبے نے نہ صرف پورے ہندوستان کا ذہن تبدیل کر دیا بلکہ اس نے بھارت کا پورا معاشی پہیہ بھی چلا دیا۔ ٹوائلٹس کی وجہ سے کنکریٹ میٹیریل کی فروخت میں 81%، جبکہ باتھ روم فٹنگز اور سینٹی ویئرز کی سیل میں 48% اضافہ ہو گیا۔ باتھ روم کلیننگز کی نئی انڈسٹری بنی اور یہ انڈسٹری 2021 تک $62 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ ٹیکس دینے والی ملک کی 3 بڑی انڈسٹریز میں بھی شامل ہو جائے گی۔ بھارتی حکومت اکتوبر 2019 تک 8 کروڑ گھروں میں ٹوائلٹس مکمل کر لے گی، اور یہ نریندر مودی کی طرف سے مہاتما گاندھی کے 150ویں یوم پیدائش پر قوم کے لیے تحفہ ہوگا۔ برطانیہ اور امریکہ کے اداروں نے اس مہم کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور کامیاب ہیومن بیہیویئر چینج کیمپین بھی قرار دیا، نسل انسانی کا صفائی کا سب سے بڑا منصوبہ بھی۔ ہم 5 سال تک نریندر مودی کا مذاق اڑاتے رہے، ہم اسے تانے دیتے رہے، تم پہلے اپنے ملک میں ٹوائلٹ تو بنا لو پھر ہم سے ٹکر لینا، لیکن ہم میں سے کسی شخص نے اس منصوبے کی اسٹڈی کی اور نہ ہی اس کے معاشی ثمرات کی تحقیق۔ بھارت ہر سال اپنے جی ڈی پی کا 6.4% پیٹ کی بیماریوں اور گندگی سے پیدا ہونے والے مسائل پر خرچ کرتا تھا۔ یہ رقم ڈالرز میں 166 بلین بنتی ہے اور یہ بھارت کی سالانہ معاشی گروتھ کے برابر ہے۔ بھارت نے ٹوائلٹس اور کلین انڈیا کیمپین کے ذریعے یہ رقم بھی بچا لی، $62 ارب کی نئی انڈسٹری بھی متعارف کروا دی اور وزارت صحت پر دباؤ بھی کم کر دیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کلین انڈیا کیمپین کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور یہ اسے غریب ملکوں میں متعارف کروانے کا منصوبہ بھی بنا رہی ہے۔ آپ اب ایک پاکستانی مثال بھی ملاحظہ کیجئے۔ مجھے چند ماہ قبل سکھر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں موہنجو داڑو اور جیکب آباد دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے ایک دوست نے کانٹیننٹل بسکٹ کمپنی کے ریسٹ ہاؤس میں میری رہائش کا بندوبست کرا دیا۔ آپ یقین کیجئے میں نے پورے ملک میں ایسی خوبصورت اور صاف ستھری جگہ نہیں دیکھی۔ فیکٹری ایریا بھی انتہائی صاف تھا اور ملازمین کی کالونی بھی ملک کا کوئی 5 اسٹار ہوٹل۔ کسی کمپنی کا رہائشی ایریا حتیٰ کہ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے پورے ایریا میں سڑک، لان یا کسی گلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تک نہیں ملا۔ کانٹیننٹل بسکٹ کے مالک نواب حسن علی خان، یہ نواب آف رامپور کے خاندان سے ہیں، بزنس مین ہیں اور یہ کمپنی انہوں نے 1984 میں قائم کی تھی۔ یہ ملک کی سب سے بڑی بسکٹ ساز فیکٹری ہے۔ میں نے ان کے سٹاف سے ان کا فون نمبر لیا اور انہیں کال کی۔ میں نے ان کی صفائی پسندی، جمالیاتی حسن اور ماحولیاتی پسندی کی تعریف بھی کی
اور یہ بھی عرض کیا کہ لوگ آپ کی فیکٹری کی تعریف کرتے ہوں گے، لیکن مجھے آپ کی فن نوازی نے حیران کر دیا۔ آپ نے ریسٹ ہاؤس میں کروڑوں روپے کی پینٹنگز لگا رکھی ہیں، اور یہ حرکت ملک کے کسی کھرب پتی بھی نہیں کرتے۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے بتایا میں فیکٹری میں صرف 1 مہینے کے لیے آتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ورکرز کو وہ سارا ماحول اور سہولتیں دے رکھی ہیں جو میں اور میری فیملی کراچی میں انجوائے کرتے ہیں۔ وہ رک کر بولے، میرا تجربہ ہے آپ جب تک ورکرز کو صاف ستھرا ماحول نہیں دیں گے، آپ کو اس وقت تک ان سے اچھی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی۔ میری عمران خان سے درخواست ہے، یہ کلین انڈیا کا مطالعہ کرائیں، پاکستان میں ان سے ملتا جلتا پروجیکٹ بنائیں، اور نواب زادہ حسن علی خان جیسی کسی شخصیت کو اس کا انچارج بنا دیں۔ ملک بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، لوگ بھی صحت مند ہو جائیں گے، اسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور ملک میں نئی معاشی سرگرمی بھی شروع ہو جائے گی۔ اسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، ملک میں نئی معاشی سرگرمی بھی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان صرف نعروں سے کلین اینڈ گرین نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ کوشش ہمارے ہمسائے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پروجیکٹ بنائیں اور اسلام آباد سے اس کا آغاز کریں۔ پورے شہر میں ڈسٹ بن لگوائے جائیں، سڑکوں، فٹ پاتھوں اور گرین ایریاز کی صفائی کا بندوبست کیا جائے، کچرا اٹھانے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں، گند کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا جائے، اور پورے شہر میں ہر 2 کلومیٹر بعد جدید ٹوائلٹس بنائے جائیں۔ ہم نے اگر وفاقی دارالحکومت صاف کر لیا تو یقین کریں پورا ملک گرین بھی ہو جائے گا اور کلین بھی، ورنہ دوسری صورت میں یہ شہر بھی لاہور اور کراچی بن جائے گا، لوگوں کے لیے اس کی فضا میں سانس لینا تک مشکل ہو جائے گا۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہم کس قدر گندے اور غلاظت پسند ہوں گے، چنانچہ اس نے صفائی کو آدھا ایمان ڈکلیئر کر دیا۔ قدرت نے سوچا ہم شاید اس لالچ میں ہی صفائی پسند ہو جائیں گے، لیکن آپ ہمارا کمال دیکھیے کہ ہم نے آج تک قدرت کو خوش ہونے نہیں دیا۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل محترم جاوید چودھری صاحب کا، کلین پاکستان پروجیکٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اس میں کمنٹ کے اندر اپنا اظہار ضرور کیجئے۔ آئیے اب اگلے کالم کی طرف نکلتے ہیں کہ اگلا کالم آپ تک پہنچایا جائے۔ ظہیر اختر بیدری صاحب کا اگلا کالم ہے، ایک لاوارث ایشو۔ وہ اپنے کالم کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ان مذاہب کے ماننے والے کروڑ